بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پیش کردہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ والی، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ 2 قسطوں کو حتماً ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ نہایت تفصیل سے ہم نے اس کی سند کے اوپر بحث کی ہے اور اس کی تحکیم اور اس کی سند کو جن افراد نے صحیح کہا اور ایک ایک اعتراض جو اس کی سند پہ کیا جاتے ہیں ہم اس کا جواب دے چکے ہیں۔ آج کی اس تیسری قسط میں اسی روایت کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، اور ملاحظہ فرمائیں مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو۔ پھر وہی روایت میں پہلی قسط میں جو ہے اس کی ترجمہ اور تفصیل بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں تاکہ مومنین کے ذہن میں آ جائے کہ جب ابو بکر کی بیعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جناب علی و زبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ فیشاورون، آئے جناب زہرا کے پاس جناب علی اور جناب زبیر، اور وہاں پر مشورت جو ہے وہ انجام پاتی ہے اس کی خلافت کے بارے میں کہ ہمیں ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ جب یہ خبر عمر بن الخطاب تک پہنچتی ہے تو وہ جناب زہرا کے پاس آتے ہیں اور کہیں اے بنت رسول اللہ، اللہ کی زمین پر جو ہے وہ ہمیں آپ کے والد سے زیادہ عزیز نہیں تھا اور آپ سے زیادہ کوئی ہمیں عزیز نہیں ہے، لیکن یہ بات مانے نہیں ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بات ما ذاک بمانی، یعنی ان اجتماع هؤلاء النفر عندك ان امرهم یا ان امرتهم، دونوں متن جو ہے وہ ملتے ہیں، ان يحرك عليهم البيت، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، آپ سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا کے حوالے سے جو جناب عمر اپنی وہ جو دعویٰ کیا نا شروع میں، ٹھیک ہے، اس دعوے کے اوپر دیکھیں عمل کیسا کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں گے یہ جو کام کیا جناب عمر نے، یہ آیا علمی اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے درست تھا یا نہیں تھا؟ ملاحظہ فرمائیں قرآن کریم کی طرف جب چلتے ہیں تو وہاں پر سورہ نور کی آیت کو دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ دیکھو اے ایمان والو، کسی کے گھر میں ایسے داخل نہیں ہو بغیر اجازت کے، پہلے اجازت لو پھر سلام کرو اس گھر کے افراد پر۔ یہ ایک اسلوب قرآن نے بتایا، لیکن اس اسلوب کے یعنی اس قرآن کے حکم کی آیا موافقت کی، اس کے اوپر عمل کیا جناب عمر نے؟ نہیں۔ کیا کہا؟ اگر ایک تو نہ سلام، سیدھا دھمکی، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ دوبارہ جمع ہوئے اور یہ کام دوبارہ ہوا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جناب عمر نے کیا کیا؟ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کی۔ یہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے ہیں، روایت آپ کی، قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی، فیصلہ آپ خود کر لیں ہماری زبان سے۔ اگر آپ کو برا لگتا ہے یہ باتیں، آپ خود بیٹھ کے 2 منٹ بیٹھ کے اپنے ضمیر کی عدالت میں سوچیں۔ اب دیکھیں اس بات کو خود آیا جناب عمر نے ادب کی رعایت کی یا نہیں کی، مؤدبانہ رویہ اپنایا یا نہیں اپنایا؟ میں اپنی زبان سے نہیں، آپ کی ہاں ایک بہت بڑی شخصیت کے جس نے تشیع کے خلاف کتاب لکھی کیونکہ لوگ شیعہ ہو رہے تھے، ملاحظہ فرمائیں تحفہ اثنا عشریہ، شاہ عبد العزیز دہلوی کی کتاب۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں، نہایت قار آن کے مراعات ادب مقتضی این تحدید نہ بود، لیکن معلوم شد کہ رعایت ادب در این قسم امور اعظام سینے میں کھلا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے رعایت کرنی چاہیے تھی اور وہ نہیں کی گئی، یعنی جو ادب کا تقاضا تھا کو پورا نہیں کیا گیا۔ جو ادب کا رسول اللہ کی بیٹی کے بضعت الرسول کے سیدۃ النساء العالمین کے دروازے پر جب جا رہے ہیں تو جو ایک ادب کا تقاضا ہے اس کی رعایت نہیں کی گئی۔ لیکن شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں یار پھر کوئی اس طرح کے معاملات میں نا بندہ بے ادب بھی کر جاتا ہے، اور رسول کی بیٹی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بکر کے خلافت کا معاملہ ہے بھائی، تو اگر بے ادبی ہوگی تو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، نمونہ اہل بیت سے محبت کا نمونہ۔ ملاحظہ کریں شاہ عبد العزیز دہلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جناب عمر نے اس قدر تند خوئی کی اور تند رویہ اپنایا ہو جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا ہوگا بضعت الرسول، فرمایا ہوگا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ہمیں اس سے کیا بھیا؟ جناب ابو بکر کی خلافت کا مسئلہ ہے، ہمارے پورا مکتب اسی خلافت کے اوپر قائم ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ وہ جناب عمر نے غلط کام کیا تھا، پیچھے ہمارے عدالت صحابہ سیدھی کی سیدھی زمین بوس، بچتا کھ نہیں ہے ہمارے پیچھے۔ تو بس ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ کمپرومائز کر لیا جائے، اہل بیت پہ کمپرومائز کر لیا جائے اور صحابہ کو یہاں رکھا جائے۔ پھر کہتے ہیں ہم گھر والے بھی ہیں، ہم در والے بھی ہیں۔ بھائی نہیں، تم صرف در والے ہو، گھر والوں سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ خالی جھوٹے دعوے ہیں، سیدنا حسین، سیدنا امیر المومنین، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اب دیکھیں کہ سنت رسول کے ساتھ یہ کس قدر یہ بات جو ہے وہ میچ کرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم، یہ الفاظ بہت ہیں، بس
آپ کے سامنے مطالب پیش کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو پھر ہمارے دوستان ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ تند خوئی کر رہے ہیں، آپ اس طریقے سے اپنی طرف سے نتیجے نکال رہے ہیں۔ ہم مطالب پیش کرتے ہیں، علمی مطالب پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خود نتیجہ نکال لیجیے گا۔ ہمارے برادران اہل سنت خود نتیجہ نکالیں۔ صحیح مسلم میں چلتے ہیں، وہاں پر روایت ملاحظہ، میں روایت بڑی زبردست ہے۔ ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدید، کوئی شخص جو ہے وہ کسی یعنی تلوار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، کوئی بھی اس طرح سے لوہے کی چیز کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے، کنایا ہے، کوئی تلوار اسے ڈراتا ہے، کسی کو اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان الملائکہ تلعن، ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ روایت آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے شرح میں خود انہی کے اپنے، میں اپنی جیب سے شرح نہیں کروں، آپ کے امام نووی صحیح مسلم بشارح النووی ملاحظہ فرمائیں، فیہ تاکید، وہی روایت کہتا ہے فیہ تاکید حرمت المسلم والنحی الشدید ان ترویعہ وتخویفہ وتعرض لہ بما قد یؤذی، یعنی جس کی وجہ سے اس کو اذیت ہوئی، آپ نے اس کو ڈرایا، اس کو جو ہے وہ خوف دلایا، اس کو ڈرانے کی کوشش کی، تو اس روایت میں مسلمان کی ایک حرمت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ شدید نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت ہے، اس کا لحاظ کرو، اس کا پاس کرو، اس کو ڈراؤ نہیں، میں آگ لگا دوں گا تم اس گھر کو، کیا ہے یہ ڈرانا نہیں ہے۔ رسول اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آگے دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مُبَالِغَةً فِي إِيذَاءِ عُمُومِ النَّهْيِ فِي كُلِّ أَحَدٍ، کہتے ہیں یہ جو رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ چاہے تمہارا بھائی ہو، چاہے تمہارا وہ باپ کی طرف سے بھائی ہو، ماں کی طرف سے بھائی، کوئی بھی ہو، یعنی ایک عام مسلمان بھی ہو، اس کی حرمت کا آپ پاس رکھیں اور اس کو تہدید نہ کریں، دھمکی نہ دیں، ڈرائے نہیں اس کو۔ آگے کیا کہتے ہیں، لِأَنَّ التَّرْوِيعَ المسلم حرام بکل حال، مسلمان کو ڈرانا حرام ہے، ٹھیک ہے، وَلَعْنُ الْمَلَائِكَ لَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ حرام، اور ملائکہ کی جو آگے کا رسول اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ کی اس پہ لعنت ہوگی، یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا، دھمکی دینا اور یہ رسول اللہ کا فرمان، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اب ملاحظہ فرمائیں مصنف ابن ابی شیبہ کو، اس میں دیکھیں کہ متن کے اوپر ہماری یہاں سے بحث چل رہی ہے، کیونکہ متن کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو دیکھیں جناب عمر بی بی کے پاس گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں گھر میں، کیونکہ داخل علی فاطمہ کہاں پر متحقق ہوتا ہے، مثلا میں کہ دخلت علی ابی عبداللہ، کہ میں جناب ان کے حضور پیش ہوا، یہ حضور آنا مراد ہے، یعنی کہ دروازے کے پیچھے گلی کوچے میں، نہیں نہیں نہیں، متن کو اب دیکھنا ہے آپ نے، داخل علی فاطمہ، عمر جو ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آتا ہے۔ اب یہاں پر دو آپشن ہیں، یا تو اجازت لے کر آیا ہے یا اجازت لے کر نہیں آیا۔ شیعہ کا یہاں پر دعویٰ بہت واضح ہے کہ اجازت نہیں لی گئی، کہ بغیر اجازت داخل ہوئے، اور اس کے اوپر قرائن خود اس روایت کے اندر موجود ہیں، اس روایت کے اندر موجود ہیں جو میں نے کہا فلما خرج عمر، ملاحظہ فرمائیں داخل علی فاطمہ، جب یہ دھمکی دی فلما خرج عمر، عمر جو ہے وہاں سے خروج کر گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے انتخاب کرنا ہے، کیونکہ روایت کا جو سیاق ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ اجازت نہیں لی گئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں، کیونکہ دیکھیں معاملے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایسے ہی انہوں نے دھاوا بولا ہے اور آئی ہیں گھر میں، دھمکی دی ہے۔ اچھا جی، ایک یہ نقطہ تھا اس روایت کے متن میں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ کیا ہے، فلما خرج عمر جاؤہا، کہ جب عمر چلا گیا نا تب وہ آئے ہیں، یعنی امیر المومنین اور دیگر افراد تب آئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس روایت کا متن یہ چیز بہت اعتراض کیا جاتا ہے نا اس حوالے سے، خود آپ اس روایت کے متن کو دیکھیں، یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جب عمر نے دھمکی دی ہے تو گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ کیا ہے، فلما خرج عمر جاؤہا، کہ جب عمر چلا گیا اس وقت یہ سب وہاں پر آتے ہیں، فقالت، اور جناب زہرا سے کہتے ہیں تعلمون ان عمر قد جاءنی، کہ عمر جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر اس انداز سے دھمکی دی ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو؟ تو یہ ایک متن کرینہ بن رہا ہے کس چیز کا، کہ اس وقت وہاں پر اہل بیت میں سے یہ جو دیگر افراد ہیں، امام علی اور کوئی اور محرم موجود نہیں تھا۔ اب خود یہ اہل سنت آپ کی کتاب کی روایت ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس میں توہین کس کی ہو رہی ہے، جناب زہرا کی ہو رہی ہے، آپ کے اپنے خلیفے کی ہو رہی ہے، جو آپ کے معاملات ہیں آپ دیکھیں، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک برا رویہ اپنایا گیا رسول اللہ کی بات، یہ چیز تو نہایت واضح ہے۔ اس کے بعد جو آخری الفاظ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلے گئے اور انہوں نے بیعت کر لی، ایسی بیعت جو ہے اہل سنت کے ہاں فقہی طور پر بھی دیکھا جائے تو ملاحظہ فرمائیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ امیر المومنین اس میں شامل نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر وہ الفاظ نہیں کہ امیر المومنین بھی گئے، کہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے بیعت کر لی۔ بخاری کی روایت کے مطابق امیر المومنین نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی اہل سنت کے ہاں، تو اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امیر المومنین فوراً جا کر بیعت کر لیتے ہیں، وہاں پہ مبہم ہے، وہ لوگ گئے، اب وہ لوگ کون کون تھے واضح نہیں ہے۔ اور خود اس بیعت کی کیا حقیقت ہے؟ جو کہتے ہیں جی باقی صحابہ نے بیعت کر لی تھی، وہ کہتے ہیں جی راضی ہو گئے تھے سارے، ابو بکر کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے، نہیں بھائی، دھمکیاں دی، اس کے بعد دھمکیوں سے جا کے انہوں نے روایت کی۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ آئے گا، دروازے کو آگ لگا دے گا، گھر کو آگ لگا دے گا، اور خدا کی قسم عمر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھیں الامامۃ العظمی عند اہل سنہ والجماعہ، اس میں جب ہم جاتے ہیں کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ کامل طور پر جو بیعت کرنے والا ہے بیعت میں وہ آزاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بیعت اس میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے کہتا بھی ہے کہ صحابہ نے جیسا کہ بیعت کی اور خلفائے راشدین وغیرہ کی، پھر آگے ملاحظہ فرمائیں وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، اس بنا پر، یعنی جو ہم نے شرط رکھی کہ بیعت کرنے میں انسان آزاد ہو، اگر کوئی مجبور کسی کو کر دیا جائے تو وہ بیعت درست نہیں، وہ بیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایک مجبور شخص کی بیعت جو ہے وہ بیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ آخر میں ہمارا ایک سوال اہل سنت سے، اور آج کی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس روایت میں کیا تھا؟ خدا کی قسم اے فاطمہ، میں اس گھر کو آپ تمام سمیت آگ لگا دوں گا، یعنی اس گھر کے تمام افراد سمیت آگ لگا دوں گا، خدا کی قسم۔ مولا علی نے بیعت نہیں کی، کہا کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے، یہاں پر دوبارہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب جناب عمر نے دو کام ہے، یہ اپنی قسم پہ عمل کیا، جیسے کہ بی بی نے کہا کہ عمر جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس نے اپنی قسم پہ عمل کیا اور گھر کو آگ لگائی، شیعہ کا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عمر نے اپنی قسم پہ عمل نہیں کیا، چونکہ لفظ جلالہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، شرعی قسم ہے، قسم توڑ دی۔ قسم کا کفارہ ایک تاریخی گزارش پیش کریں، ایک تاریخی مورد پیش کریں معتبر، کہ جناب عمر نے قسم توڑی اور کہا کہ میں نے قسم توڑی خدا کی تو یہ میں نے اس کا کفارہ دیا، کوئی روایت پیش کریں، کوئی معتبر روایت پیش کر دیں کہ جناب عمر نے کفارہ دیا اس قسم کا، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ آپ اس چیز کے قائل ہوں کہ جناب عمر نے اپنی اس قسم پر عمل کیا۔ انشاءاللہ اس روایت کے ساتھ جو چھیڑخانی کی گئی اس کی، اور اسی روایت کے حوالے سے ہماری جو آخری اور چوتھی قسط ہے وہ ہم اگلی آپ ملاحظہ کیجیے گا، حتماً ملاحظہ کیجیے گا، تاکہ اس روایت کے اوپر جو ایک مفصل اور مدلل گفتگو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔